اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعین وهو خیر المعین ونزح قر للدابۃ وهي الفرس والحمار والبقرۃ وزاد فی کتبہ الثلاثۃ البغل والمراد من نجاست حل مستندت الى موتها هذا هو المشهور والمنصوص منها ما ضعف طريقه الحمار والبغل وغايته ان يجبر ضعفه بعمل الاصحاب فيبقى الحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه اولا۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ چند نجاسات ایسی ہیں کہ اگر وہ کنویں میں گر پڑیں تو سارا پانی کھینچنا واجب ہے، اور اس کے بعد ایک کور پانی کھینچنا واجب ہے بعض نجاسات کے لیے۔ وہ کون کون سی ہیں بعض نجاسات جن کے لیے صرف ایک کور پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر گھوڑا، گدھا یا گائے، ان تین حیوانوں میں سے کوئی ایک حیوان کنویں میں گر کر مر جائے تو اس کی موت کی نجاست کی وجہ سے ایک کور پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، موت کی نجاست۔ اور کوئی خون وغیرہ نجاست ہو یا مثلا اس کا وہ جلال ہونا، نجاست خور ہونا، وہ نجاست مراد نہیں، موت کی نجاست۔ کتنی نجاسات ذکر کی ہیں مصنف نے جن کے لیے ایک کور پانی کھینچنا واجب ہے؟ 3، گھوڑا، گدھا اور گائے۔ تو کیا مصنف نے جو 3 کا ذکر کیا یہ ٹھیک کیا ہے؟ فرماتے ہیں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ چونکہ مصنف کی کتاب مختصر ہے، اس میں صرف منصوص کا ذکر ہونا چاہیے، تو منصوص 3 نہیں 2 ہیں، ایک گدھا اور دوسرا خچر، یہ 2 منصوص ہیں، بقرہ منصوص نہیں ہے، اس کے بارے نص نہیں ہے۔ جب نص نہیں ہے تو پھر اس کو ذکر کیوں کیا؟ فرماتے ہیں ذکر اس لیے کر دیا ہے کہ چونکہ وہ بھی مشہور ہے، اور روایت جو اس کے بارے ہے وہ کمزور سی روایت ہے جی، یعنی حمار اور بغل ان کے بارے جو نص ہے، جو روایت ہے وہ کمزور سی روایت ہے۔ بقرہ کے بارے، گائے کے بارے تو اصلا نص ہی نہیں ہے، تو بقرہ کو یعنی گائے کو ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں تھی۔ ہاں تو پھر جو گدھا اور خچر ہے ان کا ذکر کیا، حالانکہ ان کے بارے جو نص ہے، روایت ہے، وہ کمزور ہے، ضعیف روایت ہے۔ ہاں تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کا ضعف اور کمزوری جو ہے نا، اس کا جبران علماء کے عمل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ علماء نے اس کے مطابق عمل کیا ہے اس لیے یہ تو ٹھیک ہے، چلو تسلیم کر لیتے ہیں۔ مگر گائے کا جو یہاں مصنف نے ذکر کیا ہے وہ کیسے کر دیا؟ اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر اس کا ذکر یہاں نہ کرتے تو کیا کرتے؟ فرماتے ہیں کہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو مولانا صفی میں داخل کر دیتے تو یہ بہتر تھا۔ اچھا، اس کے بعد 70 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کنویں میں انسان گر جائے اور گر کر مر جائے تو 70 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ تو لفظ انسان یہ اس میں جنس ہے، یہ مذکر کو بھی شامل ہے، مؤنث کو بھی شامل ہے، چھوٹی عمر والے کو بھی شامل ہے، بڑے کو بھی شامل ہے،
لیکن اگر دیکھیں تو یہ مسلم کو بھی شامل ہے، مسلم بھی تو انسان ہیں، اور کافر کو بھی شامل ہے چونکہ وہ بھی انسان ہے۔ لفظ انسان کا اطلاق تو سب پر ہوتا ہے نا، مسلم ہو یا کوئی کافر ہو، تو سب پر مسلم کا اطلاق ہوتا، انسان کا اطلاق ہوتا ہے۔ لذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان انسان کنویں میں گر کر مر جائے تو بھی 70 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، اگر کوئی کافر انسان کنویں میں گر کر مر جائے تو بھی 70 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ البتہ فرماتے ہیں یہ مسلم کے لیے تو 70 ڈول کا حکم یہ ٹھیک ہے، لیکن کیا کافر کے لیے بھی 70 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا؟ کیا یہ مراد ہے؟ مراد مصنف یہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اگر مالا نص فی، جس کے بارے 3 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ 30 ڈول مالا نص فی کے لیے 30 ڈول کھینچے جائیں، دوسرا قول یہ ہے کہ 40 ڈول کھینچے جائیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سارا پانی کھینچا جائے مالا نص فی کے لیے۔ تو کافر کے بارے چونکہ خصوصی نص نہیں ہے، اگر ہم مالا نص فی کے لیے جمی پانی کھینچنا واجب قرار نہ دیں، مالا نص فی کے لیے سارا پانی کھینچنا واجب قرار نہ دیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کافر کے لیے بھی 70 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ لیکن اگر ہم مالا نص فی کے لیے سارا پانی کھینچنا قرار دیں کہ واجب ہے سارا پانی کھینچا جائے، تو پھر یہ 70 ڈول والا حکم مختص ہے مسلم کے ساتھ، کافر کنویں میں گر کر مرے تو پھر اس کے لیے سارا پانی کھینچا جائے، جی، کیونکہ اس کے بارے خصوصی نص نہیں ہے۔ جب نص نہیں تو اس کے لیے سارا پانی کھینچا جائے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ مالا نص فی کے لیے 30 ڈول کھینچنے یا 40 ڈول کھینچنے واجب ہیں، تو پھر کافر کنویں میں گر کر مر جائے تو اس کے لیے 30 یا 40 نہیں کھینچے جائیں گے بلکہ 70 تو کھینچے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان مر جائے کنویں میں گر کر تو اس کے لیے 70 ڈول کھینچیں، اور اگر کافر مرے تو اس کے لیے 30 یا 40 ڈول کھینچیں۔ حالانکہ کافر میں 2 نجاستیں ہیں، ایک نجاست کفر ہے، دوسری نجاست موت ہے، تو اس کے لیے حکم اشد نہ ہو تو کم از کم برابر کا تو ہو، ضعیف تر تو نہیں ہونا چاہیے کہ 30 یا 40 پر اکتفا کریں۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض نجاسات ایسی ہیں جن میں سے یہاں 2 کا ذکر کر رہے ہیں کہ 50 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، جن میں سے ایک دم کثیر ہے، کثیر خون کنویں میں گر پڑے، اور نمبر 2 ازرائے رتبہ۔ مصنف نے جس طرح کہا ہے، مصنف نے کیا کہا ہے؟ ازرائے رتبہ، ازرا پاخانہ، رتبہ جس میں رطوبت ہو، یعنی تر پاخانہ، تازہ پاخانہ۔ اگر ان 2 نجاسات میں سے کوئی ایک کنویں میں گر پڑے تو 50 ڈول کھینچے جائیں گے، تب کنواں پاک ہوگا۔ دم کثیر سے مراد کیا ہے؟ کثیر خون۔ فرماتے ہیں دم کثیر سے مراد یہ ہے کہ جو فی نفس ہی عادتاً فی نفس ہی کثیر ہو۔ کوئی مثال دے دیں، فرماتے ہیں قدم الدجاجۃ قدم الشاۃ المذبوحۃ، مثلا جس طرح بکری ذبح شدہ، جس بکری کو ذبح کیا جائے تو جتنا خون اس کا ذبح کرتے وقت خارج ہوتا ہے، اتنا خون ہو تو اس کو عرفاً عادتاً کثیر خون کہا جاتا ہے کہ یہ کافی سارا خون ہے۔ تو اتنا خون اگر کنویں میں گر پڑے تو 50 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ یہ ہے دم کثیر۔ اور دم قلیل کیا ہوتا ہے؟ قلیل خون، قلیل خون یہ ہوتا ہے کا دم الدجاجۃ المذبوحۃ،
ذبح شدہ مرغی کا جو خون ہوتا ہے نا وہ قلیل شمار ہوتا ہے، تو اس کا حکم آگے آئے گا کہ 7 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ اچھا، کثیر خون کے لیے اگر کثیر خون کنویں میں گر پڑے 50 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، مگر اس خون کے ساتھ ایک قید ہے، ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خون دمائے ثلاثہ میں سے نہ ہو، دم حدث نہ ہو، چونکہ دم حدث ہو وہ اگرچہ تھوڑا سا بھی کنویں میں گر پڑے تو بھی اس کا حکم پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ اس کے لیے سارا پانی کھینچا جائے۔ اب سوال، اگر کنویں میں آپ نے کہا ہے کہ کثیر خون کنویں میں گر پڑے لیکن دمائے ثلاثہ کے علاوہ ہو، دمائے ثلاثہ میں سے نہ ہو، اگر کنویں میں نجس العین کا خون گر پڑے، مثلا کتا نجس العین ہے، خنزیر نجس العین ہے، تو کتے کا خون یا خنزیر کا خون کنویں میں گر پڑے تو اس کے بارے کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کے لیے بھی 50 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس بارے شہید فرماتے ہیں کہ وفی الحاق دم نجس العین بہا وجہ مخرج، یعنی نجس العین کے خون کو جو عام خون ہے، مثلا ذبح شدہ بکری کا خون، اس کے حکم میں داخل کریں گے اور 50 ڈول کھینچ دیں گے تو کنواں پاک ہوگا، یا نجس العین کے خون کو دمائے ثلاثہ کے ساتھ ملحق کریں گے، اگر گر پڑے کنویں میں تو جمی پانی کھینچا جائے گا۔ اس نجس العین کے خون کا حکم کیا ہے؟ تو یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیاس، جیسا کہ آپ پہلے سنتے رہتے ہیں قیاس منطق میں باب میں، قیاس کی 2 قسمیں ہیں، ایک قیاس ہوتا ہے مستنبط العلہ، ایک قیاس ہوتا ہے منصوص العلہ، جس کی علت منصوص ہو۔ مثلا الخمر حرام لأنہ مسکر، خمر حرام ہے، اس کی حرمت پر نص موجود ہے، تو حرمت پر تو نص موجود ہے، اور اسی طرح اس کی علت پر بھی کہ یہ حرام ہے تو کیوں، علت حرمت جو ہے اس پر بھی نص موجود ہے، لأنہ مسکر، چونکہ وہ مسکر ہے، اس میں اسکار ہے، نشہ ہے، تو اس لیے یہ حرام ہے۔ تو ایک قیاس ہو گیا منصوص العلت، اور دوسری قسم قیاس کی مستنبط العلت، کہ جس کی علت پر نص نہ ہو، علماء نے، مجتہدین نے اس کی علت کا استنباط اور استخراج کیا ہو۔ کیسے؟ مثلا یہی دیکھیں، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر کر رہا ہوں۔ مثلا یہ کہ جو نجس العین کا خون ہے، کیا یہ دمائے ثلاثہ کے ساتھ ملحق ہوگا یا نہیں، اس بارے کوئی نص تو موجود نہیں ہے، لہذا یہ منصوص العلت نہیں ہے۔ اچھا، مستنبط العلت ہے، کیسے کہ اس کی علت کا، یہ جو الحاق ہے، اس کا علماء نے خود استنباط اور استخراج کیا ہے۔ کیسے کہ بھئی چونکہ دمائے ثلاثہ کے لیے جمی پانی کھینچنا واجب ہے، کیوں؟ چونکہ ان کی نجاست اشد ہے، شدید تر ہے، وہ زیادہ نجس ہیں، اس لیے سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ مگر بکری کا خون، مرغی کا خون،
یہ چونکہ زیادہ نجس نہیں ہے، ان کی نجاست اشد نہیں بلکہ اخف ہے، خفیف نجاست ہے، اس لیے ان کا خون اگر قلیل ہو تو 7 ڈول کھینچ دیں کنواں پاک ہو جائے گا، کثیر ہو تو 50 ڈول کھینچ دیں کنواں پاک ہوگا، سارا پانی کھینچنا واجب نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ چونکہ دم حدث اس کی نجاست اشد ہے، تو اسی طرح نجس العین جو ہے خنزیر یا کتا، ان کا خون ان میں بھی تو نجاست اشد ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ نجس العین کا خون ہے کتے کا، اور پھر یہ کہ جب وہ خون اس کے بدن سے نکل رہا ہے تو اولاً وہ خون ہے وہ بھی نجس، ثانیاً اس نجس العین کے بدن کے ساتھ متصل ہو کر نکل رہا ہے، بہ رہا ہے، تو نجاستیں 2 ہو گئیں، شدید تر ہو گئی نجاست، لہذا اس کو نجس العین خون کے ساتھ دماء ثلاثہ کے ساتھ اس کو ملحق کیا جائے گا۔ البتہ یہ قیاس مستنبط العلت ہے، اس وجہ کی تخریج کی گئی ہے، اس پر معصوم کی طرف سے کوئی نص نہیں ہے، علماء نے یہ استخراج اور استنباط کیا ہے۔ اچھا چلو بہرحال 2 نجاستیں ایسی ہیں جن کے لیے 50 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوتا ہے، یہ مصنف نے فرمایا 2 نجاستیں کون کون سی؟ ایک دم کثیر ہے جو دماء ثلاثہ کا غیر ہو، اور نمبر 2 ازرع رتبہ، جو انسان کا پاخانہ ہے اور ہے بھی رطوبت والا، وہ اگر کنویں میں گر پڑے تو اس کے لیے 50 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ اچھا، اس پر شہید ثانی تھوڑی سی تنقید کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روایت میں ہے وہ رتبہ تو نہیں ہے۔ مصنف نے رتبہ کی قید لگائی ہے کہ جو تر پاخانہ ہو، حالانکہ جو روایت میں ہے اس میں رطوبت کا لفظ نہیں ہے، بلکہ روایت میں ذوبان ہے۔ جی روایت میں کیا ہے کہ اس پاخانہ جو ہے نا اس کا ذوبان ہو جائے، ذوبان یعنی اس کے اجزاء کنویں میں پھیل جائیں، جی کنویں میں گر کر ادھر ادھر پھیل جائیں تو اس کو ذوبان کہا جاتا ہے، کہ پاخانے کے اجزاء کنویں میں پھیل جائیں، تو وہ خشک ہو تو اس کے اجزاء بھی پھیل سکتے ہیں، تر ہو تو اس کے اجزاء بھی پھیل سکتے ہیں، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ تر پاخانہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بھی اجزاء نہ پھیلے ہوں، گرتے ہی فوراً اس کو نکال لیا جائے، ابھی اس کے اجزاء پھیلے ہی نہیں تھے۔ تو مصنف نے جو رتبہ کی قید لگائی ہے یہ روایت میں نہیں ہے، روایت میں لفظ ذوبان ہے۔ اچھا، ایک یہ اشکال۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ 50 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، پاخانہ کے لیے بھی، تر پاخانہ کے لیے 50 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، تو یہ جو 50 کا مصنف نے تعین کر دیا ہے یہ بھی نہیں ہے جی، حالانکہ جو روایت میں ہے، جو نص میں ہے، وہ 40 یا 50 ہیں کہ 40 ڈول کھینچ دیں یا 50 کھینچ دیں، لیکن تو یہ او کے ساتھ عطف ہونا 40 یا 50، یہ مقتضی یہ تخییر ہے، لیکن مصنف نے تعین کر کے کہہ دیا ہے کہ 50 ڈول، 50 متعین تو نہیں ہے، 40 یا 50 روایت میں ہے۔ تو یہ 2 اشکال اس عبارت پر شہید ثانی نے کر دیے ہیں۔ ہاں فرماتے ہیں کہ جو مصنف نے 50 کہا ہے یا یہ احوط ہے یا یہ افضل ہے۔ احوط کس صورت میں ہے کہ اگر تردید اور شک راوی کی طرف سے ہے، کہ راوی نے جو روایت کی ہے اس نے کہا ہے کہ معصوم نے 40 کہے تھے یا 50 کہے تھے، مجھے اس بات میں شک ہے، تو پھر احوط یہ ہے کہ 50 کھینچ دیں، یا افضل ہے 50 کھینچنا۔ افضل کیسے ہے کہ اگر تردید
اور تخییر معصوم کی طرف سے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی 40 کھینچ دیں یا 50 کھینچ دیں آپ کو اختیار ہے، تو پھر 50 کھینچنا افضل ہے، اگرچہ 40 پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ واضح ہوگا مطلب؟ یہاں تک ترجمہ عبارت دیکھیں۔ وَنَزْهِ قُرٍّ لِلدَّابَّةِ وَهِيَ الْفَرَسُ وَالْحِمَارِ وَالْبَقَرَةِ، ایک کر پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا دابہ کے لیے، حمار کے لیے اور بقرہ گائے کے لیے۔ وَزَادَ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ الْبَغْلَةَ، اور زیادہ کیا ہے مصنف نے اپنی 3 کتابوں ذکر، دروس اور بیان میں، ان 3 کتابوں میں زیادہ کیا ہے بغل کو، خچر کو۔ والمراد من نجاست حل مستندۃ الی موتها، اور ان حیوانوں کی نجاست سے مراد وہ نجاست ہے جو ان کی موت کی طرف مستند ہو، یعنی یہ کنویں میں گر کر مر جائیں تو ان کی نجاست موت کے لیے ایک پر پانی کھینچا جائے۔ ھذا ھو المشہور، یہ جو حکم ہے مشہور ہے۔ اچھا منسوس نہیں، نا والمنسوس منہا، ان حیوانات میں سے جو منسوس ہیں، مصنف نے کتنے کا ذکر کیا یہاں؟ 3 کا۔ چوتھے کا ذکر کیا کتب ثلاثہ میں بغل کا، حمار کا، بغل کا، خچر کا، تو وہ چوتھا ہے، اس کا 3 کتابوں، دوسری 3 کتابوں میں ذکر کیا، یہاں ذکر نہیں کیا۔ تو کل حیوان 4 بن گئے جی، وہ خچر کو بھی ساتھ ملا دیں جو کتب ثلاثہ میں مصنف نے ذکر کیا تو 4 بن گئے۔ تو ان 4 میں سے والمنسوس منہا، ان 4 حیوانات میں سے جو منسوس ہیں، مع ضعف طریق ہی، حالانکہ اس منسوس کا طریق ضعیف ہے، روایت کمزور ہے، لیکن تاہم جو منسوس ہے نا، والمنسوس الحمار والبغل، حمار اور بغل ہیں، گدھا اور خچر، ان کے بارے نص ہے، اور اگرچہ وہ نص بھی ہے کمزور اور ضعیف۔ ہاں یہ تو ہو سکتے بغایتہ ان یجبر ضعفہ بعمل الاصحاب، کہ زیادہ سے زیادہ جو اس کا ضعف کمزوری جو ہے اس کی نص کی، اس کو علماء کے عمل کے ساتھ اس کا جبران کر دیا جائے گا، لیکن فیبقى الحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه اولا، یبقى بمعنی یکون، یبقى بمعنی یسیر، تو گھوڑے اور گائے کا الحاق ما لا نص فيه کے ساتھ ہونا اولا ہے۔ تو آپ اس یبقى کو یسیرو یا یکونو کے معنی میں استعمال کریں تو پھر یہ اولا جو ہے یہ اس کی خبر بنے گی۔ وَنَزْهِ سَبْعِينَ دَلْوًا مُعْتَادَةً عَلَى تِلْكَ الْبِئْرِ فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَالْأَغْلَبُ لِلْإِنسَانِ، اور 70 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ 70 ڈول کیسے؟ جو اس کنویں پر عادتاً استعمال ہوتے ہیں۔ فَإِنِ اخْتَلَفَتْ، اس کنویں پر استعمال ہونے والے ڈول اگر مختلف ہوں، کچھ 5 کلو کے ہیں، کچھ 7 کلو کے ہیں، اور 6 کلو والا بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ مختلف ہیں ڈول، تو پھر اگر ایک ہی ڈول استعمال ہوتا ہے تو جو استعمال ہوتا ہے وہی 70 ڈول کھینچیں، لیکن اگر وہ ڈول مختلف ہیں تو جو زیادہ استعمال ہونے والا ڈول ہے، اگر 10 کلو والا ڈول زیادہ استعمال ہوتا ہے تو وہ کھینچیں، یا 10 کلو والا ڈول کبھی استعمال ہوتا ہے، 8 کلو والا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو پھر 8 کلو والے 70 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ للانسان یعنی النجاست ہل مستند الی موت، وہ نجاست انسان کی جو اس کی موت کی طرف مستند ہو، یعنی انسان اگر کنویں میں گر کر مر جائے تو پھر
70 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ اچھا ہاں کہاں تھا؟ ہاں سواء فی ذالک الذکر والانثی والصغیر والکبیر، اور برابر ہے انسان میں مذکر، مؤنث، صغیر، کبیر، مسلم اور کافر، چونکہ انسان اس میں جنس ہے جو سب کو شامل ہے، کافر کو بھی شامل ہے، کافر بھی ان کے ساتھ برابر ہے۔ البتہ کافر کے ساتھ ایک قید لگاتے ہیں، ان لم نوجب الجمیع لما لا نص فیہ، اگر ہم جمی پانی کھینچنا ما لا نص فیہ کے لیے واجب قرار نہ دیں تو پھر کافر بھی یہیں باقی انسانوں کے ساتھ ملحق ہوگا، یعنی اس کے لیے بھی 70 ڈول کھینچے جائیں گے۔ وَإِلَّا، اور اگر ہم ما لا نص فیہ کے لیے جمی پانی کھینچنا واجب قرار دیں تو پھر فرماتے ہیں پھر اختص بالمسلم، یہ 70 ڈول کھینچنے والا حکم مختص مسلم کے ساتھ ہے، یہ مسلم کے ساتھ مختص ہے۔ تو کافر کے لیے کیا حکم ہوگا پھر؟ یہ 70 ڈول کھینچنے والا حکم مسلمان کے ساتھ مختص ہو جائے گا، تو پھر کافر کے لیے حکم کیا بنے گا؟ بولو۔ کافر کے چونکہ ما لا نص فیہ کے لیے جمی پانی کھینچنے کے ہم قائل ہو جائیں تو پھر کافر کے لیے سارا پانی کھینچنا واجب ہوگا نا۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے۔ ایک بار پھر یہ عبارت سنیں، لیل انسان اے لنجاست المستندۃ الی موت سواء فی ذلک الذکر والانثی الصغیر والکبیر والمسلم والکافر، موت انسان کی موت کے لیے 70 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، اور انسان میں مذکر ہو، مؤنث ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مسلم ہو، کافر ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ ایک کافر کے لیے بھی یہ 70 ڈول کا حکم ہے، ایک شرط کے ساتھ۔ کس شرط کے ساتھ؟ اِلَّمْ نُوجِبِ الْجَمِيعَ لِمَا لَا نَصَّ فِيهِ، اگر ہم ما لا نص فیہ کے لیے سارا پانی کھینچنا، جمی پانی کھینچنا واجب قرار نہ دیں تو پھر کافر کے لیے بھی 70 ڈول تو کھینچے جائیں۔ وَإِلَّا، اور اگر ہم ما لا نص فیہ کے لیے سارا پانی کھینچنا قرار دیں، جمی پانی کھینچنا قرار دیں تو اختص بالمسلم یا اختص بالمسلم، یہ 70 ڈول والا حکم مسلمان کے ساتھ مختص ہوگا، اور کافر جو ہے اس کو ما لا نص فیہ میں داخل کرتے ہوئے اس پر حکم یہ لگائیں گے کہ اس کے لیے سارا پانی کھینچنا واجب ہے، کیونکہ ہم ما لا نص فیہ کے لیے جمی پانی کھینچنے کے قائل ہیں، اس لیے کافر چونکہ اس کے بارے نص نہیں لذا سارا پانی کھینچا جائے۔ لیکن اگر ما لا نص فیہ کے لیے ہم 30 ڈول یا 40 ڈول جیسا کہ دوسرے دو قول ہیں وہ کھینچنے کے قائل ہو جائیں کہ ما لا نص فیہ کے لیے 30 ڈول کھینچے جائیں یا 40 ڈول کھینچے جائیں، تو پھر فرماتے ہیں پھر کافر کے لیے 70 ڈول تو کھینچے جائیں، یہ 30 یا 40 پر اکتفا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان کنویں میں مرے اس کے لیے 70 ڈول، اور کافر کنویں میں مرے تو اس کے لیے 30 یا 40۔ ہاں کافر کے لیے تخفیف تو نہیں ہونی چاہیے، اگر اشد نہ ہو اس کے لیے حکم تو کم از کم اخف بھی تو نہ ہو۔ ہاں پتہ نہیں سمجھے یا نہیں، دیکھیں آگے۔ وَخَمْسِينَ دَلْوًا لِلدَّمِ الْكَثِيرِ فِي نَفْسِهِ عَادَةً، اور 50 ڈول کھینچے جائیں گے، کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، لِلدَّمِ الْكَثِيرِ، کثیر خون کے لیے، فی نفسہ، جو فی نفسہ ہی کثیر ہو، خود بخود کثیر ہو، پانی اس میں شامل کرنے سے، یہ کوئی اور شربت اس میں شامل کرنے سے کثیر نہ بن جائے کہ پہلے وہ تھوڑا سا ہے، اتنا سا ہے، مثلا آدھا پاؤ ہے، 2 چھٹانک ہے، اور اس میں پھر 2-3 چھٹانک اس میں شامل کر دیں پانی، تو اب وہ 1 پاؤ یا 5-6 چھٹانک بن جائے تو اب یہ کثیر ہو گیا۔ فرماتے ہیں نہ، جو فی نفس ہی از خود کثیر ہو اس کے لیے کوئی اور شے اس کے ساتھ شامل کرنے کے ساتھ کثیر نہ بنے۔ وہ فی نفس ہی کثیر جو ہوتا ہے، دم کثیر، وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی کوئی مثال؟
فرماتے ہیں مثال یہ ہے جس طرح کہ مثلاً ذبح شدہ بکری کا خون ہوتا ہے نا، جتنی مقدار، یہ فی نفس ہی کثیر ہے، اتنا خون، اتنی مقدار اگر خون میں گر پڑے تو پھر 50 ڈول کھینچے جائیں گے، غیر دماء ثلاثہ، البتہ وہ خون جو ہے نا دماء ثلاثہ کے علاوہ ہو، لما تقدمہ، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے دماء ثلاثہ کے، کہ ان کے بارے شہرت یہ ہے کہ ان کے لیے جمیع جائے، خواہ قلیل ہو خواہ کثیر ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ اچھا، وفی الحاق دم نجس العین بہا وجہ مخرج، وفی الحاق دم نجس العین، نجس العین کے خون کو ملحق کرنے میں، بہا دماء ثلاثہ کے ساتھ، وجہ ایک واجہ ہے، یعنی اچھی واجہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہاں نجس العین کے خون کو دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق کیا جائے، یہ اچھی بات ہے۔ مخرج اچھی واجہ ہے جس کی تخریج کی گئی ہے، اس پر نص نہیں بلکہ تخریج کی گئی ہے۔ کیسے تخریج کی ہے؟ کہ بھائی چونکہ دماء ثلاثہ ان کی نجاست چونکہ اشد ہے، تو جو نجس العین کا خون ہے اس کی بھی نجاست اشد ہے، تو اس لیے نجس العین کے خون کو دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق کرنا بہتر ہے، نہ عام خون کے ساتھ، بکری یا مرغی یا گائے کا خون اس کے ساتھ ملحق نہیں کریں گے، بلکہ دماء ثلاثہ کے ساتھ اس کو ملحق کریں گے۔ یہ اچھی وجہ ہے، چونکہ وہ نجاست کے لحاظ سے اشد ہے، تو نجس العین کا خون بھی تو نجاست کے لحاظ سے اشد ہے، تو ان دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا۔ والعذرۃ رطبۃ، اور ترپا خانہ کے لیے بھی 50 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ وہی فضلۃ الانسان، یہ انسان کا فضلہ اور پاخانہ ہوتا ہے، عذرہ سے مراد فضلہ انسان۔ والمروی اعتبار ذوبانہا، اور جو مروی ہے، جو روایت کی گئی ہے، وہ اس کے ذوبان کا اعتبار کیا گیا ہے۔ ذوبان کیا ہوتا ہے؟ وہ تفرق اجزائہا، اس کے اجزاء کا متفرق ہو جانا، وشیوعھا فی الماء، اور پانی میں اس کا پھیل جانا، یعنی وہ کنویں میں جب گرے نا تو پھر منجمد نہ رہے بلکہ متفرق ہو جائے اور کنویں کے پانی میں پھیل جائے، شیوع کر جائے۔ امر رطوبت، اب اس پر اشکال کرتے ہیں، پھر دوسرا اشکال کہ امر رطوبت، مصنف نے عذرہ کے ساتھ رتبہ کی قید لگائی ہے، تو کیا یہ رتبہ روایت میں ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، امر رطوبت فلا نص علی اعتبارہا، اس کے اعتبار اور اس کے معتبر ہونے پر تو نص نہیں، لیکن ذکرہ الشیخ، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس رطوبت کا ذکر کیا ہے، وتابعہ المصنف وجماعۃ، اور شیخ طوسی کی اتباع مصنف نے اور ایک جماعت علماء نے کی ہے، اس لیے انہوں نے بھی عذرہ کے ساتھ رتبہ کی قید لگا دی ہے، ورنہ روایت میں رتبہ کی قید نہیں ہے، روایت میں کیا ہے؟ ذوبان کی قید ہے۔ واکتفا فی الدروس بکل منہما، مصنف نے کتاب دروس میں ان دو میں سے ہر ایک کے ساتھ اکتفا کی ہے کہ رتبہ ہو تو بھی 50 ڈول، یا اگر رتبہ نہ ہو، اس کا ذوبان جو ہے خشک ہو لیکن کنویں میں گر کر پھٹ جائے اور پھیل جائے، متفرق ہو جائے، تو بھی 50 ڈول۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح دوسرا اشکال، وَكَذَلِكَ تعین الخمسین، اور ایسے ہی 50 ڈول کا تعین، اس پر بھی نص نہیں ہے، 50 کے معین ہونے پر بھی نص نہیں ہے۔ نص کیا ہے؟ والمروی، حالانکہ جو روایت کی گئی وہ 40 ہے یا 50 ہے، 40 یا 50، وَهُوَ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ، اور او کے ساتھ یہ معطوف ہونا یہ تخییر کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ چاہیں تو 40 کھینچ دیں، چاہیں تو 50 کھینچ دیں،
50 معین نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ 40 پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں وَإِنْ كَانَ اعتبار الاکثر احوط، اگرچہ اکثر کا اعتبار کریں تو یہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب راوی کی طرف سے تردید اور شک ہو، او افضل، یا اکثر کا اعتبار کرنا یہ افضل ہے، افضلیت اس صورت میں کہ جب معصوم نے 40 یا 50 کہا ہو۔ لیکن معصوم نے اگر مثلا 50 ہی کہا ہے مثلا، یا 40 کہا ہے فقط، یعنی معصوم نے تو ایک عدد کہا تھا، لیکن راوی جب روایت کرتا ہے تو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں معصوم نے اس کا حکم بیان فرمایا تھا، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے 40 کہا تھا یا 50، تو پھر احتیاط یہ ہے، احوط یہ ہے کہ اکثر کو مد نظر رکھیں۔ لیکن اگر معصوم نے ارشاد فرمایا تھا تو پھر احوط نہیں ہے، صرف افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 40 پر اکتفا کرنا بھی صحیح، اور 50 کھینچ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔